السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلقناکم ازواجا، وقال النبی علیہ السلام النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی یہ محفل جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کو ہم نے خیر و برکت کے لیے سجایا ہے، رب کی رضا کے لیے، رب کی رحمتوں کو قریب کرنے کے لیے، نبی کی نظر کرم ہو جانے کے لیے، اور شادی کو خوشحال زندگی عطا کرنے کے لیے اس محفل کو ہم نے نبی کی محفل سے اور نبی کی ذات سے منسوب کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ رکھا۔ میلاد مصطفیٰ بھی سنت اور نکاح بھی سنت، دونوں سنتوں کا ایک ساتھ اجتماع ہو جائے تو پھر رب کی رحمت ہی رحمت نظر آئے۔ اللہ کی ذات نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے سے بے حد خوش ہوا کرتی ہے۔ اور آج ہم نے یہاں بیٹھ کر نبی کے غلامی کا ثبوت پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ گنہگار سیاہ کار عاصی و مجرم بندہ جو کچھ بھی ہے مگر نبی کا غلام ہے، عاشق نبی، محبت اہل بیت ان کے دلوں میں معجزن ہے، کربلا والوں کی یادیں ان کے دلوں میں مچل رہی ہے۔ کربلا کا وہ پیغام آج بھی ہماری نظروں کے سامنے نقش کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ آگے بڑھائیے، ادھر تک، یہاں تک بیٹھے، آئیے ادھر آئیے۔ آپ حضرات ایک بار بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل کو بہت جلد ختم کرنے کا حکم ہے، اس لیے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے کام کی بات کر کے کام ختم کیا جائے، موسم بھی ناساز ہے۔ آج جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ محفل کوئی نئی محفل نہیں،
اس محفل کا سلسلہ آج سے جاری نہیں ہے، نبی کی ولادت سے پہلے سے جاری ہے۔ ہمیشہ سے نبی کا ذکر ہوا، نبی کو ابھی دنیا میں بھیجا بھی رب نے نہیں تھا، عرش پہ نبی کا ذکر ہو رہا تھا، جنت میں نبی کا ذکر ہو رہا تھا، فرشتوں میں بھی نبی کا ذکر تھا، حور و غلما میں بھی نبی کا تذکرہ تھا، انبیاء کے تمام روحوں کو یکجا کر کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور رب نے سب سے یہ عہد لیا کہ جو بھی دنیا میں جائے گا غلامی مصطفیٰ میں جائے گا، جب تک نبی والا ہے کائنات اس کی ہے، اور جو نبی سے پھرا وہ ہمیشہ کے لیے پھر گیا، نبی سے پھر گیا تھا معلم الملائکہ، آج تک پھرتا نظر آ رہا ہے، بہت بڑا عالم تھا، اس کے علم کا عالم یہ تھا کہ اسے معلم الملائکہ کہا جاتا تھا، ملائکہ کا استاد تھا، عرش کی دنیا کا مالک و مختار مانا جاتا تھا، لیکن نبی کی غلامی میں اپنے آپ کو نہیں دیا، ہزارہ سجدے کیے تھے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا نہیں لگا، آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میرے نبی کی توہین کر رہا ہے اور میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جا میرے دربار سے نکل جا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہوگا۔ کیا کیا تھا؟ نماز کا انکار تھا، روزہ زکوٰۃ کا انکار تھا، اس سے زیادہ کوئی پاتا ہی نہیں تھا، عالم یہ تھا کہ وہ سجدے میں سر رکھتا تھا تو اٹھاتا نہیں تھا جب تک رب کا حکم نہیں ہوتا، مگر ایک نافرمانی اور نبی کے محبوب کی اطاعت نہ کی، اللہ نے اس کو دربار سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ کر دیا۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ میں اس اور آپ اور ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم نسلن بعد نسلی نبی کے غلامی میں، بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے باپ دادا بھی اسلام والے تھے، ہم بھی اسلام والے، ہمارے باپ داداؤں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، جو نسل آ رہی ہے وہ کلمے والی آ رہی ہے، وہ نبی والی آ رہی ہے، وہ نبی کو چاہنے والی آ رہی ہے، وہ اہل بیت کا ذکر کرنے والی آ رہی ہے، وہ کربلا والوں کو یاد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہمارے باپ داداؤں نے یاد کیا ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں، اور ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی نبی کا ذکر کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول اس آب گیتی پر آئے ہیں تو اس شان سے آئے ہیں کہ دنیا والوں نے دیکھا بڑے بڑے مورخ کی قلم ٹوٹ گیا، جس شان سے آمنہ کا لال عبداللہ کے صحن میں تشریف لا رہا ہے، دنیا کا تمام بچہ روتا ہوا آ رہا ہے، لیکن آمنہ کا بیٹا ہمارا آقا آ رہا ہے تو مسکراتا ہوا آ رہا ہے، یوں مسکرائے کہ جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ سب کو دیوانہ بنا۔ سب نے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں جو بچے آتے ہیں
کھانا مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، لیکن عبداللہ کا بیٹا میرا پیغمبر جب حساب گیتی پہ آ رہا ہے، جب آیا ہے تو دنیا نے دیکھا روتا ہوا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں مانگ رہا ہے، ادھر ادھر نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی ماں کہتی ہے میں وہاں پہ دایا بن کے بیٹھی ہوئی تھی، جب آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں تو میں نے اپنی آغوش میں لیا ہے، زمین پہ رکھا ہے، اور جب میں نے زمین پہ رکھا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک نبی کروٹ بدلتے ہیں اور داہنی طرف کروٹ لیتے ہیں اور کروٹ ایک بار اور لیتے ہیں اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ لیتے ہیں، اور میں کان لگا کے سنتی ہوں کچھ صدا آ رہی ہے جو کوئی اور صدا نہیں آ رہی تھی۔ نبی ابھی آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ ابھی نبی دنیا میں آئے ہم امتیوں کو یاد کر رہے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کی شان ہے، تو شان والی امت بھی، ہماری شان بھی بڑی اعلیٰ۔ اللہ نے کہا یہ خیر امت ہے، سب سے بہتر امت ہے۔ کم و بیش 1,24,000 امتوں میں سب سے بہتر امت نبی کی ہے، جس میں ہم اور آپ۔ خوش نصیبی ہماری ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں بنایا، نبی کا غلام بنایا، ورنہ کافر بھی تو امت محمدیہ میں ہیں، غیر بھی بغیر کلمہ پڑھنے والا بھی امت محمدیہ میں ہے، جتنے لوگ ہیں چرند و پرند ہیں جن و انس ہیں سب امت میں ہیں، مگر ہماری یہ خوش نصیبی ہم امتی بھی ہیں اور نبی کے غلام بھی ہیں، اور کلمہ محمد پڑھ کر ہم صاحب ایمان بن گئے۔ آج اسی نبی کا دیا ہوا ایمان، دی ہوئی سنتیں جو آج تک ہم ادا کر رہے ہیں، ان میں ایک حسین سنت نبی نے دیا، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی۔ حضرت عیسیٰ میں چلے جائیے، وہاں پہ النکاح من سنتی نہیں ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح ہی نہیں کیا، ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ان کے ماننے والوں کے پاس۔ حضرت یحییٰ کے زمانے میں جائے، جناب یحییٰ نے بھی شادی نہیں کی۔ ہمارے نبی نے کہا النکاح من سنتی، یہ شادیاں یہ نکاح میری سنت ہے، میری امت کے لوگوں سنو سنو، یہ شادی میری سنت ہے، پس تم اس سنت پہ عمل کرو، اور جو اس سنت سے بھاگے، قدرت رکھتے ہوئے بھی بھاگتا نظر آئے، فلیس منی، وہ میری ذات سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قدرت دیا تو آپ کو ہر حال میں اس عقد مناکحت سے جڑنا، اللہ کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں مجرد رہنا بالکل پسند نہیں، قدرت کے بعد۔ تو اللہ کے رسول نے طریقہ دیا، چند شادیاں کر کے طریقہ دیا کہ ہماری امت کس انداز سے اپنی زندگی گزارے، اس لیے کہ شادی ہوتی ہے تو کبھی عورت کی عمر بڑی ہوتی ہے اور دولہے کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، بعد میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کبھی دولہا بڑی عمر کا ہوتا ہے اور دلہن چھوٹی عمر کی ہو جاتی ہے، تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے دونوں اختلاف کا نچوڑ بیان کر دیا اور ختم کر دیا اور بتایا کہ دیکھو اگر تمہاری بیوی بھی بڑی عمر کی مل جائے تو تم مجھے اور اپنی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر لینا، میری عمر 25 سال تھی اور ماں
خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، میں نے کس انداز سے 25 سالہ زندگی جناب خدیجہ کو عطا کیا ہے، کس شان سے عطا کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کی لبوں پہ کبھی بھی گلا و شکوہ نہ رہا، جناب خدیجہ کے لب پر شکوہ نہ رہا، اور کبھی محمد رسول اللہ کے لب پر بھی شکوہ نہ رہا کہ میری زوجہ جو ہے 40 سال عمر دراز کر چکی ہے، بلکہ نبی نے بڑی محبت و پیار کے ساتھ، بڑی عزت و اکرام کے ساتھ اپنی زندگی کے انمول ایام 25 سالہ جناب خدیجہ کو عطا کر کے یہ بتا دیا، اے دنیا میں بسنے والی میری امتیوں سنو سنو، اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا میٹر آ جائے تو تم بھی میری زندگی کو، حضرت خدیجہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنا لینا دے رہا سبحان اللہ پیغام دی۔ اور اگر شوہر بڑی عمر کا ہو جائے، بیوی چھوٹی عمر کی ہو جائے، تو بھی نبی نے بتایا کہ دیکھو دیکھو جناب عائشہ سے جب میں نے نکاح کیا تھا، جناب عائشہ بڑی چھوٹی عمر کی تھی، بہت چھوٹی کمسن عمر کی تھی، اور میری عمر 50 کراس کر چکی تھی، میری عمر 50 سے زائد ہو چکی تھی، اور حضرت عائشہ کی عمر بالکل کم تھی، کم سنی کا عالم تھا۔ ایسے عالم میں ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، اور حضرت عائشہ کی عمر بھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا ہے کہ جارے پانی سے ہمارے نبی پوچھ کر گئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نبی نے اتنی محبت اظہار کیا، اتنی محبت کا تقاضا جو تھا رب کی طرف سے وہ تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نبی نے اپنی جو چند سالہ میرے خیال سے 9 سالہ زندگی عطا کیا ہے، اور 9 سال کی زندگی میں حضرت عائشہ جو ابھی لڑکپن کا عالم تھا، ابھی چھوٹی عمر کی تھی، ان کو فقیہ بنا دیا ہے۔ آج حدیث میں چلے جاؤ، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان عائشہ، ان بخاری میں جائیے، مسلم میں جائیے، مشکاۃ شریف میں چلے جائیے، ابو داؤد و سنن میں چلی جائیے، نبی کی زندگی میں چند سالہ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے اتنی محبت کیا کہ آج دنیا والوں کے لیے مثال ہے کہ دیکھو اے دنیا والوں، اگر عمر کا بھی تفاوت ہو، اگر محبت برابر پائی جا رہی ہو تو اس دعا کی زندگی میں کبھی خلفشار پیدا نہیں ہوتا، اور محبت بھری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد اور کامیاب ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے تو ہمارے نبی کی محبت کا یہ عالم تھا۔ حضرت عائشہ کا لقب تھا حمیرہ، حمیرہ کا کہ ہمارے نبی پکارتے، جانتے ہیں بیویوں کا ایک نام دے دیا جاتا ہے پکارنے والے۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تو بڑی محبت سے پکارتے تھے۔ عائشہ کہتی ہے مجھے عائشہ تو میرے باپ نے نام رکھا، یہ کم پسند ہے، حمیرہ زیادہ مجھے پسند ہے، اس لیے کہ یہ تاجدار انبیاء پکارتے ہیں، آقا کائنات پکارتے ہیں۔ جیسے مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے، مجھے یہ کم پسند ہے، ابو تراب زیادہ پسند ہے، کیونکہ ابو تراب محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے، اور علی میرا نام ابو طالب نے عطا کیا ہے، مجھے علی سے زیادہ ابو تراب کیا شان والے تھے نبی، جو پکار دے زبان اقدس سے نکل جائے وہ سب کے لیے باعث فخر بن جائے، باعث نجات بن جائے، اپنا اصل بھول جائیں، نبی کی بات پہ عمل کر۔ جناب حمیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے کمرے میں، تبلیغ فرمایا، تبلیغ کر کے مدینے کی وادی ہے تشریف لاتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے اندر بیٹھ کر ایک گلاس پانی پی رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی چوکھٹ پہ قدم رکھا، دیکھا کہ ہماری زوجہ جناب عائشہ پانی پی رہی ہے، پکار کے کہتے ہو حمیرہ پانی ذرا میرے لیے بھی کچھ بچا دینا، مت پی جانا۔ کہا کہ آقا پانی گھڑے میں موجود ہے، گھڑے میں تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن تمہارے ہی گلاس میں پانی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
کہتے ٹھیک ہے یا رسول اللہ آدھا گلاس پانی پی جاتی ہیں عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ کے پاس جب محمد رسول اللہ تشریف رکھتے ہیں تو پانی کا گلاس ہاتھوں میں لیتے ہیں، جب لب اقدس میں لگانے کے قریب پہنچتے کہتے ہیں او حمیرہ تم نے اپنا لب کہاں لگا کے پیا ہے؟ وہ لب جگہ بتا، گلاس میں تو کئی جگہ، تم نے کہاں اپنے لب اقدس کو لگایا ہے؟ حمیرہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاں سے پی لیں وہاں سے میں پینا شروع کر دوں۔ کہا نہیں تم بتاؤ تم نے کہاں سے پیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا یا رسول اللہ اس جگہ سے میں نے اپنے لب کو لگا کے اسے پانی کو نوش فرمایا ہے۔ آقا کریم گلاس اٹھاتے ہیں اور ٹھیک وہی جگہ اپنا لب مبارکہ لگاتے ہیں اور پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اے عائشہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے محبت یہ ہمارے دلوں میں وصیت کی گئی ہے کہ ہر شوہر اپنی زوجہ سے بھی محبت کرے، اپنی ماں سے بھی محبت کرے، اپنے گھر والوں سے بھی محبت کرے۔ یہ پیغام محمد رسول اللہ نے عطا کیا ہے کہ محبت کا یہ حسین محور آپ کو کہاں ملے گا؟ آج ہمارے گھر میں ایسا مل رہا ہے، ایسا ماحول مل رہا ہے۔ آقا کریم کی شان کا عالم یہ رہتا تھا کہ ہمیشہ زیادہ تر کوشش کرتے تھے حضرت عائشہ کی آغوش میں سویا کرتے تھے، کہتے تھے میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ امت کے درس کے لیے ہے، یہ امتی بھی میرا ایسا کرے گا تو دونوں میں کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا نظر آئے گا۔ جب ایک بیوی کہے کہ میرا شوہر مجھے اتنا مانتا ہے، میری آغوش میں رہتا ہے، میری ناز برداری کرتا ہے، تو جھگڑا کیسے ہوگا؟ ایک شوہر کے لیے اور ایک بیوی کے لیے نبی کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے۔ وہ نبی عمل ہے کہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا جائے، ہمیشہ ہمیں اس کے لیے ہم کامیاب ہوں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، آخری بات بتا کے میں باتیں ختم کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسا کے نبی کا مزار آنکھوں میں، بسا کے نبی کا مزار آنکھوں میں، اے خوش نصیب و ہزاروں ہزار آنکھوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے خوش نصیب و ہزاروں ہزار آنکھوں میں، تو نبی کا مزار وہ مزار ہے جہاں جانے کا ہر آدمی طلبگار ہے۔ وہ ایسا دیار ہے جس دیار کا کوئی مثال نہیں، وہ ایسا مسکن ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، پوری کائنات میں اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ نبی کا در سب سے اعلیٰ در ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے مزار کی زیارت کر لینا جس شفاعت کو لازم کر دیتا ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے نبی کے مزار کی زیارت کر لیا اس کے اوپر نبی کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے آقا کو دیکھا ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، اور ان شانوں میں جنہوں نے نبی کے آغوش میں کھیلا ہے، امام حسن و حسین کی شان کیا ہوگی، کتنی اعلیٰ شان والے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے، اور صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال و جواب ہو رہا ہے۔ آقا کریم سے مسائل پوچھے جا رہے تھے، نبی بیان کرتے جا رہے تھے، اور تمام مشتاقان دید بیٹھ کر دیدار کرتے نظر آ رہے تھے۔ پوچھنے والے کم
تھے اور دیدار کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے کہ آج نبی کا جلوہ زیبا سبھی کے سامنے بالکل کھلا ہوا تھا۔ نبی کا رخ زیبا اس قدر حسین اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جناب جابر بن سمرہ کہتے ہیں جب میں نے نبی کے چہرے اقدس پر نگاہ ڈالی اور میں نے پھر نگاہ ڈالی، آسمان میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، تو میں نے دیکھا کون حسین ہے۔ ایک طرف میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک طرف آمنہ بی بی کے چاند کو دیکھتا، تو میں اتنا دنگ رہ گیا کہ جو مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں چاند چمک رہا تھا، وہ 14ویں کے چاند کو ماند کر رہا تھا۔ 14ویں کا چاند بھی آ کر ان کی بلائیں لے رہا تھا۔ اتنا حسین چہرہ تھا، وہ شمس والا وہ دعا والا چہرہ تھا، کتنا حسین چہرہ تھا۔ اسی دربار میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، مولا علی بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، سبھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور معاذ بن جبل بھی تھے۔ تمام صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی۔ اچانک ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو ابھی نابالغ تھی، کم سن بچی تھی۔ اللہ کا دربار مصطفیٰ میں پیش کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مدینے میں رہتی ہے مگر یہ بالکل یتیم بچی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کے والدین اس دارے پانی سے کوچ کر چکے ہیں، یہ بھٹکتی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ میں اس کو راستے میں بھٹکتے ہوئے پایا تو آتوا دیار میں لا دیا، اس لیے کہ آپ نے دوہرے یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، یتیموں کے ماوا بن کے آئے ہیں، غریبوں کے سہارا بن کے آئے ہیں، بیواؤں کے سہارا بن کے آئے ہیں، بے کسوں کے کس بن کے آئے ہیں، بے بسوں کے بس بن کے آئے ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مراد المستقین ہیں، شمس العارفین بن کر سارے گدی پر آئے ہیں۔ آپ کے جیسا نہیں ہے، وہ دعا آپ ہیں، وہ شمس آپ ہیں، سراج المنیرہ آپ ہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی نے جیسے ہی عرض کیا آقا کریم فوراً اس بچی کو اپنی آغوش میں اٹھا لیتے ہیں۔ آج تک اس بچی کو جب سے والدین گزر گئے تھے کسی نے آغوش میں نہیں لیا، لیکن جب اس بچی کو ہمارے نبی نے اپنی آغوش میں لیا ہے اور شفقت بھرے ہاتھ اس کے سر پر ڈالنا شروع کیا ہے تو بچی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے جب پوچھا گیا بچی بول رہی تھی، پوچھا گیا آپ بچی رو کیوں رہی ہو؟ آج جو تم اس کی آغوش میں ہو جس آغوش میں حسنین کریمین کھیلا کرتے تھے، آج اس آغوش میں بیٹھ کر کھیل رہی ہو جس آغوش میں جانے کے لیے تمام بچے تڑپ جا رہے ہیں، تمہاری زندگی کی معراج ہو گئی، تم کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے کہا کہ نبی نے جیسے ہی میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے مجھے میرا باپ یاد آ گیا ہے، میں بھی بیٹھا رہتی تھی تو میرے والد مجھے آغوش میں لے کر اسی طرح ہاتھ پھیرا کرتے تھے، آج میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میرا والد دنیا سے چلے گئے، والدہ چلی گئی، لیکن کسی نے آج تک اتنی شفقت نہیں دیا جو آج مجھے مل رہی ہے، اتنی محبت نہیں دیا جو آج مجھے مل رہی ہے، مجھے اسی لیے رونا آ گیا۔ جب اس کا رونا دیکھا گیا تو نبی نے کہا بچی صبر کرو، تم بیٹھو، میں ہوں وہی تمہارا نہیں تو میں تو وہی ہوں تمہارا ہوں، تم بھول جاؤ اس لیے کہ تم یتیم ہو تو میں ضرور یتیم ہوں، میں بھی یتیمی کا دار لے کر اس دار پانی میں آیا ہوں، میں تمہیں سوار لوں گا، میں تمہیں بنا لوں گا، میرے پاس کا تجربہ ہے، میں نے بھی فاطمہ کو سوارا ہے، میں نے بھی زینب کو سوارا ہے، میں نے بھی ام کلثوم کو سوارا ہے، میں نے بھی رقیہ کو سوارا ہے، میں بھی تمہیں سوار لوں گا، میں بھی تمہیں بنا دوں گا۔ رونا بند بچی رونا بند کرتی ہے، آقا کریم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر خطبہ دیتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اس بچی کو اپنے پاس رکھ لے، اپنی حفاظت میں رکھ لے اور اس کی
کی اچھی طرح سے پرورش کرے اور اس کی تربیت کرے اور بہتر تربیت کر کے اچھی طرح سے اس کا نکاح کر دے، اچھی طرح سے اس کی شادی کر دے، اس کو ابو کا گھر عطا کر دے، تو میں محمد رسول اللہ اس بات پہ ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں بھی جنت میں جاؤں گا اور اس غلام کو بھی اپنے ساتھ جانا ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سوغات مجھے عطا کی۔ او ابو بکر آپ کے گھر میں کیا ہے؟ آپ کے پاس تو کچھ نہیں، آپ تو خود سب نبی پہ لٹا چکے ہیں۔ کہا میرے پاس بہت کچھ ہے، نبی ہے تو پھر کچھ بہت کچھ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں جن کے پاس نبی نہیں، ہمارے پاس تو نبی ہے، جدھر نگاہ ڈال دے ادھر بیڑا پار ہو جائے۔ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بیٹی مجھے عطا کر دیجیے۔ نبی نے کہا او ابو بکر تمہاری بہت نیکیاں ہیں، یہ نیکی کسی اور کے حق میں جانے دو، تمہاری شان بڑی اعلیٰ ہے، تم تو یار غار ہو، میرے ساتھ سفر کرنے والے، سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے، یہ نیکی کسی اور کے حق میں جانے۔ بیٹھ جاتے ہیں ابو بکر صدیق، کھڑے ہوتے ہیں عمر، حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بیٹی مجھے عطا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا او عمر تمہاری بھی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، تمہاری نیکیاں تو آسمان کے ستاروں سے بھی بالا، اور تم تو اتنے سخت ہو کہ اپنے بیٹے پہ بھی رحم نہیں کرنے والے ہو، یہ تو یتیم کی بیٹی ہے، یہ تو یتیم کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر عرض پہ عرض کر یا رسول اللہ عطا کر دیجئے، میرے پاس بال بچے میں رہے۔ نبی نے کہا کسی اور کے حق میں جانے۔ بیٹھ جاتے ہیں جناب عمر، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس تو اللہ کا بہت دیا ہے، آپ ہی نے مجھے سخاوت کا علمبردار بنایا ہے، آپ ہی نے مجھے غنی کا خطاب عطا کیا ہے، اللہ کی عطا سے میرے پاس بہت ہے، یہ بیٹی میرے حوالے کر دیجیے۔ آقا نے کہا او عثمان تمہارے پاس بھی نیکیاں کم نہیں، تمہاری نیکیوں کے چرچرے اور تمہاری حیا کے چرچے تو آسمانوں میں ہوتے ہیں، تم اتنے شرمیلے ہو کہ فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ عثمان سے بڑا کوئی حیادار نہیں، دولت اتنی زیادہ ہے اس کے بعد بھی نظر کبھی اٹھا کے چلتے ہی نہیں، راستے میں کیا آ رہا ہے نظر نہیں اٹھتی۔ عثمان سے کہا تم بیٹھ جاؤ، کسی اور کے حق میں جانے۔ بیٹھ جاتے ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ اس یتیم بیٹی کو میرے گھر دے دیجیے، آپ کی بیٹی فاطمہ اس کی سیوا، اس سے بڑھ کر اس کی تربیت اور کیا ہوگی کہ آپ کی بیٹی اور میری زوجہ جناب فاطمہ ان کی خدمت کریں۔ جنت مل رہی تھی نا، گارنٹی مل رہی تھی تو سبھی لوگ تالی تالی۔ گارنٹی بڑی چیز ہوتی ہے، سامان کی اگر گارنٹی مل جائے اسے لوگ پرچیز کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، اور گارنٹی نہیں ہے تو اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی سے نبی نے فرمایا او علی تمہارے پاس بھی نیکیوں کی کمی نہیں ہے، میں نے تو اپنی لخت جگر تمہارے نکاح میں دے دیا ہے، اور تمہارے پاس میرے حسن حسین خود ہی موجود ہیں خدمت کرنے کے لیے، حسن کی خدمت کرو، حسین کی خدمت کرو، یہ نیکی کسی اور کے حق میں جانے دو، تم تو خود ہی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہو، تمہیں جنت کی بشارت پہلے ہی دی جا چکی ہے، تم کھڑے ہو رہے ہو کسی اور کے حق میں جانے دو جو عشرہ مبشرہ میں نہ آتے ہیں۔ ایک اور صحابی ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ، بڑے غریب کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ اس بچی کو میرے حوالے کر دیجیے،
बच्ची को मेरे हवाले करिए, मैं खिदमत करूंगा। अभी नए नए ईमान लाए थे और नबी की दर से वो सौगात हासिल कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुम इसकी खिदमत कर लोगे? कहा या रसूल अल्लाह, आपके दामन में जब से मैं आ गया हूँ मेरी दुनिया बदल गई है। अब मेरे पास सिवाय आपके कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र है मेरे पास। और मेरे घर में इस्लामी माहौल हो चुका है। या रसूल अल्लाह, इस बच्ची को मेरे हवाले किया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ठीक है, तुम इस बच्ची को ले जाओ, अपने पास ले जाओ और ले जाकर इसकी अच्छी तरह से खिदमत करो। और कभी कभी इसको मेरे पास लेकर आते रहना ताकि मैं इसको देख लिया करूं कि बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी हसीना खूबसूरत बच्ची है, इसे मैं देखा भी करूंगा। और साहब लेकर जाते हैं, खिदमत करना शुरू कर देते हैं। बात यहीं पे जाके खिदमत में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये सारे मैटर पेश आ रहे थे, वही पीछे एक सहाबी बैठ कर बाजारों कतार रो रहे थे, बाजारों कतार रो रहे थे, आंसू पे आंसू आ रहे थे, आंसू पे आंसू आ रहे थे कि अचानक हमारे नबी की निगाह उस सहाबी पे पड़ जा रही है। तमाम सहाबी मुस्कुरा रहे थे कि नबी जन्नत तकसीम कर रहे हैं, नबी तकसीम जन्नत कर रहे हैं। और ये सहाबी रोते चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं। आका करीम ने कहा ओ अबू बकर, पीछे कौन सहाबी है जो बहुत ऊंचे सर करके रो रहे हैं? हज़रत अबू बकर खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये फला कबीले के सहाबी मौजूद हैं, ये बड़ा रो रहे हैं। आका करीम ने कहा उनको फौरन बुला के लाओ, रोने वालों को हंसाने के लिए तो मैं आया हूँ, अब मेरी महफिल में आकर ये रो रहे हैं। अरे जो रो रहा था वो आज कायनात में हंस रहा है और हंसते हुए हमेशा हंसते रहते हैं, रोना कोई नहीं है। गम ज़रो को रज़ा मुस्कुरा दीजिए कि बेकसों का सहारा हमारा नबी, जो किसी का नहीं हमारा नबी सहारे बन के आए हैं। आका करीम की बारगाह में सहाबी तशरीफ लाते हैं। नबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, नबी फरमाते हैं वो सहाबी रो क्यों रहे हो? सब सहाबा हंस रहे हैं, तुम रोते क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, ये बेटी को देखकर रो रहा हूँ। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मुझे जमाने जाहिलियत याद आ गया ना, मैं जमाने जाहिलियत में अल्लाह ने मुझे तीन बेटियां अता किया था, लेकिन यही कमबख्त हाथ है जिस हाथ ने उस 3 बेटियों को जिंदा दफन कर डाला है। आज मैं पछता रहा हूँ कि काश मेरे पास भी एक भी बेटी होती तो मैं भी उसकी खिदमत करता। और आप जन्नत की जमानत दे रहे हैं और उस बेटी की खिदमत करके उसका निकाह कर देता तो मैं भी जन्नती में हो जाता। नमाजों में कोई गारंटी नहीं थी, इबादत में कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने इसमें गारंटी अता कर दिया। मुझे रोना आ रहा है, मैं बड़ा ही बेकार इंसान हूँ, मैं अपने नसीबा पे रो रहा हूँ कि काश आज मेरी बेटियां होती या रसूल अल्लाह। जब मैं उन्हें दफन करने जाता था ना तो बड़ा रोती थी, कहती अब्बू जान मिट्टी मत डालो मेरे ऊपर, मत दफन करो, मैं आपको तंग नहीं करूंगा, मगर मेरा दिल जो है घर का हो चुका था, मैं उन्हें दफन कर देता था। मेरी सोजा कितना भी मुतालबा करती मैं नहीं मानता। आका करीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं तुमने तो बड़ा निराला काम किया है। लेकिन आका करीम अपने आप को संभाल लेते हैं। उसके बाद कहते हैं सहाबी जो तुमने किया वो माजी था, जो आज है वो हाल है, माजी की गुनाह माफ है जब से तुमने कलमा पढ़ लिया, साहिबे ईमान हो गए, माजी में जो किया खत्म हो गया, अब से नई जिंदगी शुरू करो। अब भी तुम्हारे पास सौगात है, अब भी तुम किसी लड़की की परवरिश करके उसकी शादी कर दो, तुम जन्नती हो। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई बेटी है ही नहीं, कैसे मैं करूं? कहा बेटी नहीं तो किसी यतीम की बेटी ले लो, यतीम की बेटी की खिदमत करो, उसकी शादी कर दो। यतीम की नहीं है, पड़ोस में कोई गरीब है उसकी बेटी की खिदमत कर लो। अगर कोई और है, घर में नहीं है, बाहर है, किसी भी साहिबे ईमान की बेटी को ले लो जो साथ अल्लाह सा गरीब है, जो साथ कुदरत
نہیں ہے ان کے والدین کو بھی اپنی بیٹی کی شادی کر دے، تم ان کی بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر دو، تو میں تمہیں بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ کل جنت میں اپنے ساتھ تمہیں بھی لے کر جاؤں گا اور اسے بھی لے جاؤں گا، وہ بیٹی بھی جنت میں جائے گی اور تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ کتنی سوغات تھا۔ اللہ کے رسول نے تو کہا کہ اپنی لے لو غیر کی لے لو، لیکن ہم اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کی عطا سے، رب کی مرضی سے ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں رب کی رحمت بن کر تشریف لائی ہیں، رب کی رحمت بن کر تشریف لائی ہیں۔ اس گھر سے لے کر اس گھر تک جس گھر میں چلے جاؤ وہاں بیٹیاں رحمت بن کر چمک رہی ہیں۔ ایک باپ بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کو رخصت کر دے رہا ہے، جو بیٹی رحمت بن کے آئی آج غیر کا گھر بسانے کے لیے جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اجازت عطا کر دیا اب اس گھر میں جا کر نبی کی سنتوں پہ عمل کرے گی اور حضرت فاطمہ کی زندگی اس کے سامنے ہوگی کہ ہمارے نبی نے جناب فاطمہ سے اتنی محبت کیا ہے کہ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، اپنے پاس ہمیشہ رکھا، لیکن جب وقت آیا ہے تو کہا اے فاطمہ تمہیں بھی میرا گھر چھوڑنا پڑے گا، تمہیں بھی میرا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر کے گھر سے رخصت کر دیا۔ بتائیے ہمارے نبی نے رخصت کر کے بتا دیا کہ ہماری بیٹیاں کتنی بھی عزیز ہو جائیں، کتنی بھی عزیز ہو جائیں، ان کو گیا ان کو اپنے شوہر کا گھر بسانا ہے، ان کو اپنا گھر چھوڑ کے نیک نئے گھر میں جا کر نئی زندگی شروع کرنا ہے۔ اس لیے کرنا ہے کہ میں نے عورتوں کے قدموں کے اندر جنت عطا کیا ہے، اور جب تک شادی نہیں ہوگی اس کے قدموں میں جنت نہیں آئے گی، اور قدموں میں جنت چاہیے تو کون نکاح ہوگا سنتی ہونا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی عورت رہے گی اس کو معراج اور شرف نہیں ہے، شادی کے بعد اس کو برکتیں رحمتیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس کے قدموں میں جنت، اس سے بڑھ کر جس بیٹی کو زندہ دفن کر رہے تھے آج اسی بیٹی کے قدموں میں ہمارے نبی نے جنت ڈال دیا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا مائی کا لال جو ایسی معراج عطا کر سکتا ہو؟ ہے کوئی ایسا دنیا میں ایسے کوئی مذاہب والے جنہوں نے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے قدموں میں جنت رکھا ہو؟ لیکن یہی کوئی اگر ملے گا تو وہی مدینے کی وادی میں بیٹھا اور ہمارا پیغمبر ملے گا جس نے بچیوں کو قبر سے نکال کر عرش معلیٰ کی بلندی عطا کیا، اور اتنی بلندی عطا کیا کہ کہا کہ اس کے قدموں میں پڑے رہو جنت تمہارے قدموں میں۔ کیا شان ہے، کیا اعلیٰ پیغام ہے نبی کا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح کر کے گھر سے رخصت کر دیا، مولا علی گھر گئے اور ایک حسین زندگی گزری ہے۔ اس کے بعد ہی تو حسن حسین تشریف لائے، حسنین کریمین آئے ہیں، اب کربلا کا مارکا پیش آیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہ گھر رحمت والا ہوتا ہے، اور بیٹیوں کا شادی کرو، اچھی طرح سے نکاح ان کا کر دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور آقا کریم نے بھی بتایا کہ گھر میں کچھ لایا کرو باہر سے، تو اگر بیٹی گھر میں تو پہلے بیٹی کو دیا کرو، بعد میں بیٹے کو دیا کرو۔ بیٹا روز ساتھ رہے گا، بیٹی ساتھ چھوڑ کے چلی جائے گی۔ کبھی ایک والد کے لیے، ایک ماں کے لیے پیغام ہمیشہ یاد رکھو کہ نبی جب بھی گھر میں آتے تھے، کچھ لے کر آتے تھے باہر سے، پہلے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پہ رکھا کرتے تھے، اور یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں سے محبت کرو، اور جب بیٹیاں اپنا گھر چل بسا لیں تو پھر بھی محبت کم نہیں ہونی چاہیے، اور جب میکے آئے تو وہی محبت کا انداز ہونا چاہیے جو ہمارے نبی نے محبت کا انداز دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا
جب میکے آیا کرتی تھی اور عائشہ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لاتی تھی، ہمارے نبی کا گھر تھا، حضرت فاطمہ کی آمد کی خبر ہوتی تھی، ہمارے نبی دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور استقبال کرتے، میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ یہ کتنا اچھا پیغام تھا ایک باپ کے لیے، ایک بھائی کے لیے۔ اور جب ہمارے نبی کی بہن جناب شیما تشریف لاتی تھی، ہمارے نبی مسجد نبوی کے دروازے پر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو میری بہن شیما آ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پترے مبارکہ سے تھی جناب شیما۔ حضرت شیما جب بھی تشریف لاتی تھی، ہمارے نبی باہر آ کے استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے اے بھائیو تمہارے لیے پیغام ہے کہ دیکھو ایک بہن اگر بھائی کے گھر آ رہی ہے تو بھائی کا حق بنتا ہے بہن کو گلے لگا لے اور بہن کی ضرورتیں پورے کرے۔ اور حضرت شیما جب بھی نبی کے در پہ آتی تھی تو بھائی کی حیثیت سے جب بھی جناب شیما کو ہمارے نبی رخصت کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ انعام عطا کرتے تھے، اور جو ان کے پاس رہا کرتا تھا درہم و دنانیر رہا کرتے تھے اور جناب شیما کو دیتے تھے، اے میری بہن لو یہ لیتی جاؤ، یہ تمہارے بھائی کی طرف سے ایک انعام ہے، اسے قبول۔ یہ پیغام دیا ہے ہم بھائیوں کے لیے، ہماری بہنیں بھی گھر میں آئیں، ایک بھائی کا حق ہے کہ جب بہن آ جائے تو خالی ہاتھ واپس مت بھیجو، آپ کی کمائی میں اللہ برکت دے گا، سنت بھی ادا ہوگی، 100 200 500 روپے بہن کو عطا کرنا، سنت ادا ہو جائے گی دانش بھائی، سنت ادا ہو جائے گی، ایک سنت زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور بہن کی دلجوئی حاصل کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور بہن بھائی کی محبت ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس محبت کے اندر شیطان کا دخل نہیں ہوگا، جہاں سنت محمد یہ ہمیشہ۔ اور ایک بات 2 منٹ ہم شادیاں کریں، آقا کریم نے فرمایا ہے کہ شادیاں جب بھی کرو، ولیمہ کرو، دعوت کرو، تو ہم جو دعوت نامہ تقسیم کرتے ہیں اور چن چن کر دیتے ہیں، صحیح ہے اپنے اپنے کو دیتے ہیں، مگر آقا نے فرمایا وہ کھانا سب سے برا ہے جہاں غریب کھانا نہ کھاتے، جہاں غریب کھانا نہ کھائے، فقیر کھانا نہ کھائے، وہ ولیمہ بڑا ہی برا ولیمہ، اور کھانا بڑا ہی برا کھانا ہے، اور جہاں پہ غربہ کھا لے وہاں کھانا سب سے عظیم کھانا، سب سے اعلیٰ کھانا۔ تو جہاں بھی شادیاں ہو کم سے کم 2 4 10 غریب غربا کو بھی بلا کر کھانا کھلا دیا جائے، پاس پڑوس میں آس پڑوس میں، دعوت بغیر دعوت جیسے بھی ہو جائے، سنت نبی بھی ادا ہو جائے گی اور ولیمہ بھی کامل ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی نے کہا سب سے بہتر ولیمہ وہی ہے جہاں میرا غریب امتی کھانا کھاتا ہو۔ امیر کے بغل میں بیٹھ کر اگر غریب کھاتا ہے، یہ کھانا نبی کو پسند ہے، اور جو نبی کو پسند ہے وہ امتی کو پسند ہے، اور جو امتی کو پسند ہے وہ رب کو پسند ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو یہ مزاج ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ مزاج بنائیے کہ ہر شادی میں، ہر کھانے میں 2 4 10 غریبوں کو بلا کر کھلائیے، عزت کے ساتھ کھلائیے، جیسے دعوت والوں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ ولیمہ برکت والا ہوگا انشاءاللہ تعالی، رب کی رضا بھی ہو جائے گی، محبوب کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور ولیمہ میں اللہ برکت عطا کر دے گا۔ ولیمہ سنت ہے، ڈبل سنت ہوگی، ایک تو نبی کا حکم اور ایک نبی کی سنت، لہذا سنت پہ عمل کرنا، فرائض کے انجام پذیر کرانا، یہ امت کے لیے کامیابی اور فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و توب۔